شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، بس انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ اسے اکرام کرتا ہے اور اسے نعمتیں دیتا ہے، فَيَقُولُ تو یوں بولتا ہے میرے رب نے میرا اعزاز کیا، ربی اکرمن۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کا رب اسے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، پھر روزی اس پر تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو انسان یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کیا۔ ایسا ہرگز کچھ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہیں دوسروں کو مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا مال سارا ہڑپ کر جاتے ہو اور مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ سورت کی ابتدائی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے انسان کے مزاج کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اسے دولت زیادہ ملتی ہے تو انسان سرکش بن جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، اس خدای انسان سٹھا دولت منگن پونس منگن خدایا بس روز یہ سوز اللہ تعالیٰ چھن بوزن، بظاہر چھ استی باسن، لیکن اللہ کی قسم یہ رب کریم سن احسان کیزِ قرآنس میں شمت 15 سپارس مز وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ لوگوں کے لیے رزق کو پھیلا دے لوگ زمین میں باغی بن جائیں گے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، یقیناً انسان سرکش بن جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے۔ حدیثہ صبح سے یاد کریں، ان المکثرون هم المقلون یوم القیامہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے اس حدیث کو یاد کر کے، جن لوگوں کے پاس دنیا میں جتنا زیادہ مال ہوگا وہ قیامت کے دن اتنی ہی تہی دست اور تہی دامن ہوں گے۔ یم دنیا مز یتہ امیر تم آسن پگہ قیامت دہ تتہ فقیر۔ یمنی آیاتن تفسیر مز لکھت تفسیر ابن کثیر مز اور باقی تفاسیر مز، یم غریب آسن اور اعمال آسن ٹھیک، یم گسن امیرن کھت 40 وری برونٹ جنتس مز۔ ایکس روایتس مز آو 500 وری برونٹ گسن یم جنتس مز۔ دولت چھنا اکثر لکن راس یون کہتے، اس لیے فرمو رب کریمن یل انسانس اعزاز تو نعمت پاتن یش دپن ہے شاید چھنونی کمالا، اور جب اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، روزی اس پر تنگ کرتے ہیں تو یہ ناشکرہ بن جاتا ہے، فیقول ربی اہانن۔ حالانکہ انسان کی فطرت یہ ہونی چاہیے دولت ملے تو شکر ربا چھو دیتو اور اللہ سے مانگنی چاہیے، تاکہ میں کہیں غریب بن کر اپنے ایمان کو سودا نہ کر بیٹھوں۔ اور دولت نہ ملے، غربت ہو، تب بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ مومن دولت ملے تو شاکر، نہ ملے تو صابر ہوتا ہے۔ آگے رب کریم نے کہا اے انسان تیرا مزاج تھوڑا مختلف ہے۔ تمہارا مزاج کیا ہے کہ جب تمہیں دولت ملتی ہے اور شہرت ملتی ہے تو تم اپنے سے حقیر، اپنے سے چھوٹی مخلوق کو کمتر سمجھنے لگتے ہو، تمہیں وہ کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، پھر تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ رات تین بائی پاسس پر گاڑی اتھ دن وول یل آز پنی بائک آئی یا اگر پنی گاڑ آئی چھنو سہ کنس لفٹ دنس کس تیار گژھن کی۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کل تک دوسروں سے 100 200 500 ادھار مانگنے والے، آج جب تمہارے پاس دولت آئی تو تمہیں دوسروں کی غربت نظر نہیں آتی، تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ونمو نہ بس سارے خود بہترین گھر کس گو، فرموک سو گھر یتھ مز یتیم ایسے اور تم سن یہ اکرام کرنا، تم سن یہ عزت کرنا۔ تو بعد فرموک تو ونمو نہ بس سارے خود بدترین گھر کش یتھ گھرس مز یتیم ایسے اور تم سے بد سلوکی کرنا، تم سے سو گو سارے خود بدترین۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تو یتیم سنس کلس پٹ اتھ پھرو، اتس تل یتیا وال ینو تیسہ ترنو نیکی، بس سنیم ہوائی کت ونن کی جو چیز میرے پاس صحیح سند سے ثابت ہوتی ہے،
صرف سوئی وہ حدیث پاک صلی اللہ بیجائے فرموک انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الیتامى والارامل، بیوہ اور یتیموں کی خاطر جد و جہد کرنے والا، ان کی کفالت و پرورش کرنے والا، تمن پون ساتھ کن ساتھ اڑ بیگ، کن ساتھ تمل بیگ، کن ساتھ تل بوتل واتنائے دن وول، یس یہاں عید آئے پلو سوٹھا دن وول، فرموک ام سن رتبہ کوتا تھود، فرموک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کل مجاہد فی سبیل اللہ، جیسے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ تو ہم نہ کہ اچھنا از صبح گرمس میں صبح فجر نماز کس نندر یہ اچھ کھلن کی، فرموک کا قائم اللیل، جسے پوری رات تہجد پڑھنے والا۔ عائشہ نے دو بڑ عائشہ نے روز تے تھاوی، فرموک وہ کا صائم النہار، جسے دن بھر روزے رکھنے والا، جو کبھی تھکتا نہ ہو، جو کبھی روزہ نہ توڑتا ہو۔ اتنا رتبہ اور مقام اس شخص کا ہے جو یتیم کا اعزاز و اکرام کرے، جو یتیم کی خدمت کرے۔ سیتی فرمو رب کریمن ولا تحاضون، اگر پان نہیں شو ہیکن کھوئے بیس دیو کا اس ترغیب، یہ مس خدائن دولت چھ دسمس ہے فلینیش سائی بستیمز اک بیوہ انسانس کری مدد، فلینیش غریب انسانس کری مدد، لیکن تہنز فطرت کیا تو شونا بین لکن تی ترغیب دیون یتیمن مال کیا نامش، یتیمن کیا چیز بات نامش۔ فطرت کیا ہے انسان کی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، جو ہی تقسیم وراثت کا مرحلہ آیا، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، کل تک وہی بھائی جسے ہم گلے سے لگاتے تھے، جس کے ساتھ ہم ایک ہی گلاس میں پانی پیتے تھے، جس کے ساتھ ہم ایک ہی لقمہ کھاتے تھے، یہ مس بغیر کوئی بوری اور گسن بہنے لکھے تھے، آج وہی بھائی سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ وہی بہن یہ مس ونی کوشر پر بین گئی کھن، بوئی گو کھن، یہ بین پر دشمن بنا، اور تم سارا میراث کا مال ہڑپ کر جاتے ہو۔ امس بین میراث دین چھ واریہ گوبن وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم یتیموں کا بیواؤں کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، مال سے بے انتہا محبت کرتے ہو۔ اچھا قابرین سیت نے یتیم مکان تھی، یتیم دکان تھی، یتیم پراپرٹی تھی، لیکن بینن چون حص دیوان کے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بین چو خوف یہ اگر وہ وراثت رٹ باعث مچھی نمالن، گویا کہ ہم جابر و ظالم ہیں جس سے بہن ڈر رہی، سائے بین یس پانن زو دنس کس قربان سچ میں باعث نش ڈران، اگر میں میراث رٹ میں سے نمالن ہوا یہ گیسے نگا سن کی تھی۔ اس لیے تو یہ دیو تمن حص، اگر تمن ایسا ضرورت تم کرن گوری شیری دوار واپس، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، لوگ میراث نہیں دیتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین چی پر تو تھپ تھپ چھو کر بنہن زمین دبا باعث زمین دبا، فرموک ایک دن آئے گا یہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، اور یہ کہیں سن حق دبو متیسو خدای سن دربار، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بوکھان تمام انبیاء اولیاء صلحاء امیر کبیر امام ابو حنیفہ سری بوکھان کائنات بوکھان ایتن چھ حساب دینی حروتن وجاء ربک، اور جلوہ افروز ہوں گے آپ کے رب، اور فرشتے بھی آسمانوں سے اتر کر قطار در قطار، اب اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا، اس دن سے ڈرو۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، جس دن انسان سمجھ جائے گا وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب کیا فائدہ سمجھ میں آنے کا۔ ترمذی شریف میں روایت ہے جہنم کو 70,000 زنجیروں میں باندھ کر میدان حشر میں لایا جائے گا، جس ہر ایک زنجیر پر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے، اور اس کو قابو میں نہیں آئے گی، وہ جہنم آگے کے لیے بڑھے گی، اس انداز میں اس کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، ہم دو تیرے انسان اس فکری میں کیا پیدا کروں دنیا سے، میں پیدا نہ غفلت زندگی گزاری، میں پیدا نہ نماز تراوی، میں پیدا نہ کیسے روپے کھین کے، میں پیدا نہ اپوز ونن کہتی،
لیکن قرآن چھُ وَنان آز توری سے فکری وٕنہِ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ یہِ فکرِ ترنُک وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَ بہت لیٹ کر دیا تم نے وٕنہِ چھُکھ سُہ پچھتاوان آز لیکن اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرائیے اس دن جس دن صرف حسرت ارمان افسوس پچھتانا ہوگا لیکن اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں یقول یا لیتنی وَنہِ تَمہِ دۄہ انسان کاش میں ایسے اپنی یہ زندگی کے برونٹھ میں سوچوں کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا کچھ نیکیاں کی ہوتی آج میرے کام آتی میری تو ساری زندگی غفلت میں گزر گئی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ سورہ الحاکم التکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال و دولت کی چاہت نے ملازمت فیوچر بہترین مستقبل بہترین روزگار پیسہ دولت پراپرٹی شاندار گاڑی شاندار بچوں کی اچھی تعلیم اور شاندار مکان اور پراپرٹی ان چیزوں نے اس دوڑ نے تم کو اتنے غفلت میں کیے رکھا مبتلا تم قبر کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہو اچھو پہ ہوشیار گسا چلو شکر رب سن تمن سینن تمن بزرگن میون یم بجرس مز ہوشیار گسا لیکن کتہ بدنصیب تم انسان بجرس مز کے ہوشیار چھن گسن کی صبح میں جاگا مجھے کسی مسجد سے دور سے آواز آئی قل یا ایھا الکافرون قل واللہ احد جوان سن توفیق گسن کی بزرگی اس کن پان کو دل پنی جائے خوش میں شکر اب سن بزرگی مرنا بھی اس کے گئے توبہ توفیق لیکن وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں جن کو بڑھاپے میں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں وَأَنَّا لَهُ الذِّکْرَى یقول یا لیتنی کہتا ہے کہے گا یہ بندہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا لیکن نہیں بھیجا اللہ اب مضمون بدل رہی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وہاں سے واپسی نہیں سیکنڈ چانس نہیں کوئی مرحلہ نہیں نیکسٹ پیٹرن میں نیکسٹ ایئر پھر دوبارہ ایگزام دیں گے ایسا کچھ نہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ آج اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ اور نہیں جکڑے گا کوئی اللہ کے جکڑنے کی طرح یا ایتھا النفس المطمئنہ حدیث میں آتا ہے یہ مسپٹی یتن یہ نفر رکھنا اور پتی دل قرآن میں آتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی پیشانیوں سے پکڑا جائے گا والاقدام اور پاؤں سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا ولا یوثق وثاقہ احد پتہ کیا یہ سننا اچھویں تم لوگ یمو قرآن پور یمو نماز پر یمو یہ زیوی حفاظت کر یمو پن پان گناہوں نش بچو یمن یہ خطاب کرنا کیا مفسرین ونن میدان حشرس مز کیا دپن مرنے وز یہ خطاب کرنا کیا خطاب اللہ تعالیٰ بنائن استے تمنے مز یا ایتھا النفس المطمئنہ اے اطمینان والی روح ارجعی الی ربک لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضیۃ مرضیہ وہ تجھ سے خوش تو اس سے خوش فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جا وادخلی جنتی اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا یہ اطمینان والی روح کون سی ہے نفس مطمئنہ کسے کہتے ہیں مفسرین نے کہا کہ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے یعنی اسے عبادت کر کے ایسی خوشی اور ایسا سکون میسر ہو کہ اس کو دل کرے بس لگا ہی رہو عبادت کے اندر عبادت سے جی چھڑانے نہیں کار پھر امام صبح سلام کار چلو جلدی ایسا نہیں بلکہ اور نماز پڑھوں اور قرآن پڑھوں اور گناہ سے ایسی نفرت ہو جائے کہ گناہ اس کو یوں محسوس ہو جیسے کہ کسی جیل میں ہو یا کسی اس کو پنجرے میں ڈال دیا ہو اور نیکی اور مسجد اس کو یوں محسوس ہو جیسے کہ اس کو جیسے کہ مچھلی پانی میں ڈال دی جاتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ قبر کے وقت مرتے وقت حدیث میں آتا فرشتے آئیں گے اور اس سے یہ مخاطب کریں گے ارجعی الی ربک لوٹ جا اپنے رب کی طرف اللہ تجھ سے خوش اور تو اللہ سے خوش یعنی اس وقت انسان کو دنیا کے چھوڑنے کا افسوس نہیں ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے حالانکہ اولاد چھوٹ رہی بیویاں چھوٹ رہی ماں چھوٹ رہی باپ چھوٹ رہا ہے سب رشتہ دار اعزہ دوست احباب گھر زمین جائیداد ساری چیزیں چھوٹ رہی لیکن اس مومن چھُ آسان أمِس چھُنہٕ دنیا وِز نیرنہٕ وِز کانٛہہ تہِ غم کانٛہہ تہِ دُکھ کانٛہہ تہِ افسوس چھُس نہٕ آسان کینٛہہ لیکن یُس کٲفِر چھُ آسان یُس گُناہ گار تہٕ فاسق یہِ چھُ ہور دِوان نظر ہے مکان گوٚم روٗزِتھ عیال گم روزت وہ گم روزت یہ گم روزت مومن کو کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا فاسق و فاجر اور کافر کو پچھتاوا ہوتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ نے یہاں پر ایک وظیفہ ہمیں بتایا
اگر جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، فادخلی فی عبادی، بس تم میرے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، میری جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ بنو گے کیسے؟ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، تم اس میں شامل ہو جاؤ گے۔ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، سارے پیغمبروں کے باپ ہو کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں وَجَعَلْنِي رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، رب کریم مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں رب الحقنی بالصالحین، میرے رب کریم مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یلتن پیغمبر ایسے یہ آرزو اس کرن اس ہکونا گناہگار ایسے یہ آرزو کرت رب کریم فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، مجھے اپنے بندوں میں شامل فرما اور مجھے اپنے جنت کے اندر داخل فرما۔ وادخلنا فی عبادنا وادخلنا جنتنا، جنتک، اپنے عباد بندوں میں، فی عبادک، اپنے بندوں میں ہمیں شامل فرما اور اپنی جنت میں ہم سب کو داخل فرما۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی آرزو کریں گے کہ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے اندر ہم شامل ہوں، تاکہ اس کا کم سے کم یہ درس قرآن سو اٹینڈ کرن پابندی سان ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور تو علاوہ یہ تھی کن جائے کہیں بزرگ سنس محفل مجلس ہے، کہیں عالم سنس، اس کے اندر شمولیت کیا کریں گے، نماز باجماعت مسجد میں پڑھا کریں گے، گنہگاروں اور فاسقوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں گے، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بن جائے گی، دنیا بھی بن جائے گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔